میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہو اللہ فرماندا ہے سب کو میں پیدا فرمایا پھر انہاں لوگوں دے وچوں کچھ نو میرا دل کیتا کہ میں انہاں نوں پسند کراں میں انہاں نوں ازماواں نبی دے اندر اور تیرے میرے اندر صرف اتنا فرق یاد رکھو تسی میں پیدا ہوندیاں پیدا ہون تو بعد بندی ہے نبی جدوں بھی آندا ہے رب دی طرفوں نبی بن کے آندا ہے سبحان اللہ اسی پھر دنیا تے آ کے مدارس دے اندر سکولوں دے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں 10 سال 12 سال 14 سال 16 سال 8 سال اسی جناب مدارس دے اندر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی سکولوں دے اندر بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی جناب والا جا کے پڑھتے ہیں کوئی ماسٹر بن جاتا ہے کوئی پروفیسر بن جاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے کوئی عالم دین بن جاتا ہے کوئی مفتی بن جاتا ہے کوئی شیخ الحدیث بن جاتا ہے یعنی دنیا تو ہے کہ اسی جناب تکلیفوں بھی برداشت کرتے ہیں دکھ پیاس برداشت کرتے ہیں سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اتنا عرصے کے بعد جا کے اسی پڑھتے ہیں لیکن جب اللہ کا نبی دنیا ہوتی آتا ہے نبی بھی بڑھ کے آتا ہے رب کی بارگاہ وچوں پر لکھ کے آتا ہے امت نو پڑھاون واسطے آندے نبی اللہ نے جدوں بھی نبیاں نو پیدا فرمایا 1,26,000 کم بیش پیغمبر دنیا تے آئے تے اللہ نے سب نو پیدا فرمایا امت دی ہدایت واسطے ہر نبی نو اللہ نے پیدا فرمایا کہ قوم دی رہبری واسطے جا کے قوم نو سیدھا رستہ دکھاؤ جا کے میری قوم نو دسو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جڑی آیت کریمہ پڑھی فرمایا واذکر عبدنا ایوب اس کے اندر لفظ اصل ہے اذکر مقدر ہے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یاد کرو اے میرے محبوب ذکر کرو یا اللہ کس دا فرمایا پچھلے اندر ذکر کرو اذکر یا اللہ لفظ توحید آئی فرمایا یاد کرو پچھلے اندر ذکر کرو ولا تاكلوا اموالكم انما ياكلون پھر دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ محبوب پچھلے کا ذکر کرو پچھلے کا تذکرہ کرو جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں جنہوں میں رب نے پسند فرمایا انہوں نے یاد کرو معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کی یاد مناونا توجہ ہے تذکرہ کرنا نبیوں کی یاد مناونا سادے لفظوں نے آکھا میلاد مناونا رب کی بھی سنت ہے اللہ کے محبوب کی سنت ہے اللہ نے خود فرما دیتا محبوب ذکر کرو یاد کرو اور اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت والے نبی کا میلاد بھی منن والے محمد کا معراج بھی منن والے سرکار کا میلاد آوے اسی بھی گج وج کے مناندے ہیں سرکار کا معراج آوے اسی بھی گج وج کے مناندے ہیں کیوں نہ منائیے خود رب العالمین نے بھی منایا اللہ کے محبوب نے بھی منایا مطلب نبیوں کا اور اللہ کے ولی جتنے بھی دنیا کے بزرگ گزرے انہوں کی بھی یاد مناونی چاہیے ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں خالق کائنات نے فرمایا محبوب یاد کر میرے جڑے پرہیزگار بندے ہیں میرے پسندیدہ بندے ہیں سب کو پیدا کرنا فرمایا لیکن کچھ نو میں وچوں چن لیا کچھ نو میں آزمائش کی تھی اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام یہ رب کے بڑے محبوب پیغمبر ہیں توجہ ہے اور تاجر نبی اللہ نے آپ کو 7,000 گاواں عطا فرمایا 7,000 گاواں اور 5,000 اونٹ عطا فرمائے 2,000 بکریاں عطا فرمایا یعنی مال و دولت اللہ نے وافر مقدار کے اندر عطا فرمائی مال و دولت بولو اللہ نے وافر مقدار کے اندر عطا فرمائی اور اللہ نے اولاد بھی بڑی عطا فرمائی حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی مال عطا فرمایا اتنی مال اور دولت کے باوجود آپ کا طریقہ کار ہے آپ نے گاواں چھوڑ کے انہاں دا دودھ اپنے سر تے رکھ کے غریباں دے کنویں تک پہنچانے سن سبحان اللہ غریباں دے روٹی اوپر تک پہنچانے سن معلوم ہوتا ہے غریباں دی مدد کرنا اور مہمان نوازی کرنا مہمان کی خدمت کرنا یہ نبوت کی شان ہے یہ نبوت کی بولو شان ہے آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دروازے پہ مہمان آ جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہاں دے کھانے دے انتظام کس طرح کریں گے کچھ بھی اج اللہ دے نیک بندے موجود ہیں جڑے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں حقیقت بات ہے بھی اللہ دے نیک بندے موجود ہیں جنہاں دے ڈیرے آباد ہیں بس
دی بڑی خاص عطا ہوندی ہے اللہ ہر بندے نوں نہیں عطا فرماندا کہ اللہ پاک دی بہت بڑی عطا ہوندی ہے اللہ دی بہت بڑی خاص عطا ہوندی ہے اس بندے ہوتے اللہ جس نوں اس نعمت دے نال نواز دے سبحان اللہ جس نوں اللہ چاہے دولت عطا فرما دے ہر بندے دے واسطے روگ نہیں ہوندا مہمان نوازی کرنا مہمانوں کی خدمت کرنا غریباں دی ہمدردی کرنا غریباں دے نال پیار کرنا غریباں دے بچیاں دے نال پیار کرنا یار بندے دے واسطے روگ نہیں ہوندا میں بڑے بڑے جناب دولت مند دیکھے جنہاں دے دروازے تے ایک مہمان بھی نہیں جاندا جنہاں دے دروازے تے جنہاں کو ایک مہمان کو کھواون دی توفیق نہیں ہوندی اور بڑے بڑے غریب بھی دیکھ خدا دی قسم ہے کہ جنہاں دے کول 24 گھنٹے مہمان موجود ہوندے سبحان اللہ مکے تے وقت نہیں ہوندا کبھی پریشان نہیں ہوندے کہ رب تا بھی اتنا کرتا ہے نا تو فرمایا کہ غریباں دی ہمدردی کرنا